بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا۔ اس رمضان المبارک میں میں نے گہرائی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابرکت مہینے میں کس طرح ایک عام دن کو گزارا۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا کیسا ہوگا تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ناممکن ہوگا۔ آئیے تب سے شروع کرتے ہیں جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی خوشخبری ملتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے تھے اور انہیں رمضان المبارک کے آغاز کی خوشخبری دیتے تھے تاکہ ان کی توجہ مبذول کرائی جا سکے، انہیں یہ اشارہ دیا جا سکے کہ ابتدائی مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی رہا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن کا آغاز نماز فجر کے ساتھ جماعت کے ساتھ کیا، جیسا کہ دوسرے مہینوں میں ان کا معمول تھا، اور انہوں نے ہمیں نماز فجر کی اہمیت سکھائی۔ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر ادا کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آئے گا۔ اے آدم کے بیٹے، خبردار ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں کسی بھی لحاظ سے اس کی حفاظت سے پیچھے ہٹنے کے لیے پکارے۔ وہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ سے دعا کرتے اور یاد کرتے اور پھر صبح کی دعا کی درخواست کرتے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی ہے اور صحیح مسلم میں جمع کیا ہے۔ اور جب پیشن گوئی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کرتے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی 4 رکعات بیشتر ادا کرتے تھے اور جو اللہ چاہیں ان میں اضافہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو دن میں بہت یاد کرتے اور انہوں نے ہمیں مطلع کیا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل ہے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ ہیں، جو تمہیں بلند درجات پر فائز کرتے ہیں، جو سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ کارگر ہیں، اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو جن کی گردنیں مارو گے اور وہ تمہاری گردنیں ماریں گے۔ انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد۔ ہم رمضان المبارک میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت صدقات دیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کی۔ ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں ہم غریبوں اور ان کے رہنے والے حالات کو سمجھتے ہیں، چنانچہ بہت سا صدقہ دینا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، اور یہ واحد مہینہ ہے جس میں وہ ایک رات میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ شام کو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے کو کھولنے میں جلدی کرتے تھے، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک تو عادل امام کی، دوسرے روزہ دار کی یہاں تک کہ روزہ کھولے، تیسری مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قیامت کے دن بادل سے اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا گرچہ کچھ زمانے کے بعد ہو۔ اور جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف ریاض الصالحین میں جمع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اچھا لے آؤ پھر اس کو۔ اور اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو وہ پانی کے چند گھونٹ لیتے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے اور پوری رات اکیلے نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر نماز ادا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا، جب آخری 10 راتیں رمضان کی شروع ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز اور قیام کے لیے جاگتے رہتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور عبادت میں زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ 24 گھنٹے کا چکر مکمل کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھاتے تھے، اور انہوں نے اپنی امت کو اس کی بے پناہ نعمتوں کی وجہ سے ایسا کرنے کی تلقین کی، جیسا کہ صحیح بخاری میں جمع کیا گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔